اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج شام کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف اسی روز بجلی کے یونٹ کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ میاں شہباز شریف کی حکومت کو آئے ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، تو انہوں نے 2 مہینوں کے درمیان 60 روپے فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے جسے عوام بہت اچھی طرح سراہ رہے ہیں۔ اس میں یہ قیمت جو بڑھائی گئی ہے نا، یہ بالکل ناجائز، غیر قانونی اور کوئی قانون ضابطہ نہیں رکھا گیا۔ اس میں ایک پچھلے 2-4 سال سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ 1 تاریخ سے اور 15 تاریخ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں فکس کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے اوگرا کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات، گیس کی یا بجلی کی جو قیمتیں ہیں بڑھانے کے لیے وزیر اعظم کو ایک سفارش بھیجی جاتی ہے، وہ سمری دی جاتی ہے، اس پر وزیر اعظم باقاعدہ سائن کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں، تو پھر جو وزارت خزانہ اس کا نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے۔ لیکن اس دفعہ یہ جو حکومت آئی ہے، یہ خود کو بڑے تجربہ کار کہتے تھے اور دن رات پی ٹی آئی کی حکومت پر تنقید کے نشتر برساتے تھے کہ یہ مہنگائی اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اس نے آتے ہی 2 مہینوں میں نہ صرف مہنگائی کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے، بلکہ اس میں جو طریقہ کار ہے اس کو بھی سیبوٹاژ کر دیا گیا ہے۔ وہ جو جسے وزیر خزانہ کہتے ہیں، میں اسے پاکستان کا وزیر خزانہ نہیں کہتا، مفتاح اسماعیل، وہ آئی ایم ایف کا ایجنٹ ہے جو پاکستان میں مفت بجلی اور پٹرول اور دوسری امراض لیتے ہیں۔ اس مفتاح ٹولے کا وہ وزیر خزانہ ہے، آئی ایم ایف کا ایجنٹ ہے۔ وہ رات کو پریس کانفرنس کرتا ہے اور 30 روپے فی لیٹر پٹرول بڑھا دیتا ہے۔ یہ لا قانونیت ہے، یہ تو مارشل لا سے بھی بدتر طریقہ کار ہے۔ مارشل لا ہوتا ہے تو اس میں بھی جو کچھ نہ کچھ عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ نام نہاد جمہوری حکومت ہے، یہ کوئی قانون ضابطہ اور آئین کی پاسداری نہیں کر رہی، کوئی طریقہ کار ہی نہیں اڈاپٹ کر رہی۔ یہ کوئی کیا طریقہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں اور قیمت کا اعلان کر دیں؟ اس پر پوری قوم سراپا احتجاج ہے اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا گریبان پکڑا جائے۔ یہ جو مفت بجلی، پٹرول اور مراعات لیتے ہیں، مفتاح ٹولہ ہمارے جو ملک پر مسلط ہے، آئی ایم ایف کے ایجنٹوں کا مسلط کرتا مفتاح ٹولہ ہے، یہ مفتاح ٹولہ ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں کرتا، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، صرف اپنی یاشیوں، پروٹوکول اور لاکھوں کروڑوں روپے مہینہ وصول کرنے کے لیے عوام کا گلا گھونٹتے ہیں، ان کے خون پسینے کی کمائی سے عیاشیاں کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہر 15 دن بعد، مہینے بعد پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، بجلی کی قیمت۔ کبھی انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یار یہ جن سے ہم ٹیکس لیتے ہیں یا یہ قیمتیں وصول کرنی ہیں، ان کی کبھی تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں؟ تنخواہیں تو ان کی وہی ہیں جو 1 سال 2 سال 4 سال بعد پہلے بڑھی ہوئی تھی۔ تو آپ کو شرم نہیں آتی کہ جب آپ کا جی چاہتا ہے صرف وہ آئی ایم ایف کی غلامی کو مطلب اس کی قبول کرنے کے لیے آپ بڑھا دیتے ہو؟ آپ پاکستانی نہیں ہو، یہ پاکستان کے عوام نہیں جن پر یہ ظلم کرتے ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیں آپ کہ اب 74 سال ہو گئے ہیں اس پریکٹس کو، کہ آپ عوام کے ٹیکسوں سے، عوام کے خون پسینے کی کمائی سے درجنوں گاڑیوں کے پروٹوکول لیتے ہیں، کروڑوں روپے کے فنڈ لیتے ہیں
اور برات لیتے ہیں، ایک کئی ایکڑ کی گاڑیوں وہ مکانوں پہ رہتے ہیں. اب یہ دور ختم ہونے والا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عوام کی اب برداشت جواب دے چکی ہے. وہ سڑکوں پر آئیں گے اور آپ لوگوں کا گلا پکڑیں گے، گریبان پھاڑیں گے، آپ کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے. اب عوام کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ وہ کہاں سے دیں. ان کی وہ تنہائیں تو ان کی آمدن تو وہ لمیٹیشن میں ہے. آپ کی جو ہوس ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. جب جی چاہتا ہے، جب آپ کا دل کرتا ہے، آپ وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہو. آپ کو خدا کا خوف ہی نہیں، آپ کو مرنا یاد نہیں رہا. اس طرح نہیں چلے گا. اب عوام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مفت پٹرول لیتے ہیں، مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، درجنوں گاڑیوں کے پروٹوکول لیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، مرات لیتے ہیں، یہ مرات آپ کو واپس کر. آپ تنخواہ نہیں لیتے، آپ تنخواہ سرکاری تنخواہ لیتے ہیں، کئی لاکھ ماہانہ کماتے ہیں، تو آپ سرکاری بھی مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، مفت پٹرول لیتے ہیں، مفت گھروں میں رہتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ جو قیمتیں بڑھاتے ہیں، اگر آپ کو اس کی خرید کر استعمال کرنا پڑے نا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے کہ یہ آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں. لیکن اب اینڈ ہو چکا ہے، یہ اینڈ ہے. اب اس کے بعد اور کوئی طریقہ نہیں ہے. عوام سڑکوں پر آئیں گے، آج نہیں کل، ایک مہینے بعد نہیں، اسی سال میں بہت جلد عوام خود سڑکوں پر آئیں گے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عوام آپ کو منتخب کرتے ہیں کہ آپ اس ملک کے مسائل حل کرو، پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ سوچو، عوام کی خوشحالی کے لیے کچھ سوچو. لیکن آپ کو شرم تاکی کوئی نہیں ہے، کچھ حیا نہیں ہے. آپ بس ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ وہ IMF سے قرض لے لو اور عیاشی کرو، مہنگی بجلی بناؤ اور مفت بانٹ دو. یہ اب نہیں چلے گا. یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو، اب ایسا نہیں ہوگا. یہ مفت بجلی، مفت پٹرول، مرات چھوڑنا پڑے گی. تو پھر آپ کو عوام میں آنا پڑے گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے. تو عوام اب آج سے ملک بھر میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے، سماجی جماعتوں کی طرف سے عوام سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا رہے گا. آپ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آ کر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. آپ تو ان سے بھی بدترین نکلے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. السلام علیکم.